अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इकरारुल हसन हमारे मुल्क के एक नामवर सहाफ़ी हैं और उनका प्रोग्राम सरेआम भी पाकिस्तान में काफ़ी मकबूल है, जो कि बहुत अरसे से जारी है। लोग बड़े शौक़ से ये प्रोग्राम देखते हैं। मुझे भी इत्तेफाक हुआ चंद अक्सा देखने का और मैंने भी इस प्रोग्राम को हमेशा एप्रिशिएट किया। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ये है कि माशरे की बुराइयां मंजर आम पर लाना और उनका सद्देबाब करना। इकरारुल हसन को ये याद रखना चाहिए कि बुरे काम करने वाले लोग बड़े खौफनाक होते हैं और वो अपने रास्ते की हर दीवार को मलियामेट करना चाहते हैं। इकरारुल हसन की टीम ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक इंस्पेक्टर लेवल के बंदे की रिश्वत लेते हुए वीडियो बनाई और फिर वो वीडियो डायरेक्टर आईबी को दिखाने के लिए उसके दफ्तर जा पहुंचे। आम हालात में यही सोचना चाहिए कि डायरेक्टर ये वीडियो देख के सरेआम की टीम का शुक्रिया अदा करेगा और उनको यकीन दहानी कराएगा कि मैं इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगा। लेकिन हुआ क्या? इकरारुल हसन और उसकी टीम पर बेरहमाना तशद्दुद किया गया। यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई। दूसरा मरहला ये था कि उनको ज़हनी अजियत पहुँचाने के लिए, डराने और धमकाने के लिए उनको बिल्कुल बरहना कर दिया गया। यहाँ भी बात ख़त्म नहीं की। फिर टीम के चंद अफराद के नाजुक अज़ा पे बिजली के झटके लगाए गए, जो कि ज़ाहिर है इंतहाई तकलीफ़देह बात है। इस कभी ज़ालिमाना तशद्दुद की जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इकरारुल हसन और टीम के तमाम मेंबरान को जल्द मुकम्मल सेहत दे। हम इस गैर कानूनी वाक़या का बड़े इंसाफ के साथ तज्ज़िया करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो एक इंतहाई अहम इदारा है और इसका सरबराह अमूमन 21 या 22 ग्रेड का सीनियर पुलिस ऑफिसर होता है, जो डायरेक्ट वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करता है। ये इदारा दुश्मनों से आवाम को बचाने के लिए, ख़ास तौर पर दहशतगर्दी से बचाने के लिए फ्रंट लाइन डिफेंस का काम करता है। आईबी के लोगों ने सरेआम की टीम पर जो तशद्दुद किया, ये उनके माइंडसेट को ज़ाहिर करता है और ये बताता है कि वो ये समझते हैं कि हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं और अगर किसी ने जुर्रत की तो उसके साथ ये किया जाएगा, जो कि इकरारुल हसन और उसकी टीम के साथ किया गया। ये वाक़या इस बात की भी गुमाज़ी करता है कि हमारे यहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी का तस्वर नहीं है। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। एक इंतहाई अहम इदारे को उसके अपने ही लोगों ने पाकिस्तान भर में बदनाम कर दिया। नाज़रीन, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं जिस इदारे में रहा हूँ, अपेक्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ आईबी के भी सीनियर अफसरान की तरबियत होती रही है और मेरे हाथों से ये लोग गुज़रे हैं। लेकिन जो लोअर लेवल का अमला है, उनका माइंडसेट इंतहाई खौफनाक है। अब यहाँ आप सवाल कर सकते हैं कि जो डायरेक्टर 19 ग्रेड का था, ये क्या हुआ? तो फिर मैं अगर बिल्कुल अगेन रियलिस्टिक तबसरा करूँ इस पे एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, तो वो ये है कि हमें 18 अमेंडमेंट को रिविज़िट करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इसके बाद हमारे मुल्क के हालात बेहतर हुए हैं या ख़राब हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो बहुत ही ख़राब हुई है 18 अमेंडमेंट के बाद। ये एक बड़ा ही रिलेटेड पॉइंट है। शायद आप सोच रहे होंगे कि इसका इसके साथ क्या ताल्लुक़ है। इसके साथ ये बड़ा गहरा ताल्लुक़ है कि मुख्तलिफ सूबों में एक ही एजेंसी के लोग जो हैं वो मुख्तलिफ तरीके से काम कर रहे हैं। जब आप केपीके में जाते हैं, यही लोग और अंदाज में काम करते हैं। कैसे? वहाँ के कल्चर के मुताबिक। जब ये सिंध में होते हैं,
اور طریقے سے کام کرتے ہیں. لائک وائز بلوچستان اور پنجاب میں وہاں کے کلچر کے مطابق یہ کام کرتے ہیں. تو یہ انتہائی خوفناک صورتحال ہے اور ملک کے لیے اچھی نہیں ہے. اس لیے میں دوبارہ سجیسٹ کروں گا کہ 18th امینڈمنٹ کو ریوزٹ کرنا چاہیے. اور جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے آئی بی کے لوگوں نے، انہوں نے ایک بہت امپورٹنٹ ادارہ ہے. لوگ تو شور مچا دیتے ہیں نا ایسے ہی کہ جی یہ حکومتی ادارہ ہے، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ادارہ ہے. پاکستان کی سلامتی میں اس کا بڑا اہم رول ہے، اور پاکستان کے اندر سے کرپشن ختم کرنے کے لیے بھی اور ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے لیے بھی اس کے بڑے اہم اس نے کام کیے ہیں. میں اس ادارے کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں. اس لیے چند لوگوں نے یہ جو حرکت کی ہے اس کی ریفلیکشن تمام ادارے پہ نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں کہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن میرا کہنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ اقرار الحسن اور اس کی ٹیم کے ساتھ جو رویہ روا رکھا گیا وہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن دی جا سکتی ہے، قطعاً نہیں. لیکن دوسری طرف بھی ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ یہ جو ہمارے صحافی ہیں ان کو بھی صحافت کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. بلکہ مین اسٹریم میڈیا میں جنم لیا ہے اور یہ سوشل میڈیا پھیلنا شروع ہوا ہے. صحافیوں نے اپنی سرحدوں سے باہر نکل کر ہر ایک پہ حملہ کرنا شروع کر دیا ہے. میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ سرعام کی ٹیم اور اقرار الحسن کا پروگرام اور کام قابل تعریف ہے. میں بالکل فرام دا کور آف مائی ہارٹ یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ اقرار الحسن کی بہت خدمات ہیں، لیکن غیر قانونی کام کو آئیڈینٹیفائی کر دینے کے بعد یا آپ نے ویڈیو بنا لی ہے، آپ کے پاس ثبوت آ گئے ہیں، تو آپ اس کو اخبار میں پبلش کریں یا آن ایئر کریں، یہ صحافت ہے. لیکن اس کے بعد اس ادارے میں انٹر ہونا زبردستی اور جا کے سینئر افسران کو یہ بتانا کہ آپ کا ادارہ یہ کر رہا ہے، یہ صحافت کی حدود کے باہر ہے. یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ عدالت لگا لیں خود ہی اور فیصلہ کرنا شروع کر دیں کہ یہ آپ کا کام صرف رپورٹنگ ہے. وہاں صحافت کی حد ختم ہو جاتی ہے. آپ ایک انتہائی حساس ادارے میں داخل ہوئے ہیں جو کہ اس کے اپنی امپلیکیشنز ہیں. اس بات کو میں فی الحال یہیں چھوڑ دیتا ہوں. اور آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ہر ایک نے کیمرہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور لوگوں کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے. یہ کیسے گورنمنٹ ہو گئی؟ ان کو کس نے اتھارٹی دی کہ یہ راستے میں جاتے ہوئے لوگوں کو روکتے ہیں کہ جی آپ نے ہیلمٹ کیوں نہیں پہنا ہوا، آپ کی نمبر پلیٹ کیوں نہیں ٹھیک ہے؟ پارکس میں چلے جاتے ہیں اور کہیں اگر لڑکا اور لڑکی نظر آ جائے تو پوچھتے ہیں آپ کا رشتہ کیا ہے، آپ کے پاس اس کا ثبوت کیا ہے؟ یا کوئی کھڑے ہو جائیں گے کہ جی آپ ون وے کیوں آ رہے ہیں؟ یہ ان کو کس نے یہ اجازت دی، یہ کس نے اتھارٹی دی کہ عوام کی زندگی کو یہ اجیرن بنائیں؟ یہ کام تو گورنمنٹ کا ہے. اگر عوام یہ خود کرنا شروع کر دیں گے، صحافی اور ہر کوئی کہنا شروع ہو گیا ہے کہ جی میں کرائم رپورٹر ہوں، نہ خواتین کا کوئی لحاظ ہے نہ کوئی بوڑھوں کا لحاظ ہے، اور ہر جگہ پہ جہاں جی چاہتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کرائم رپورٹر ہیں جی ہم. تو جناب یہ جو صحافی ہیں یہ اپنی حدود کے اندر رہیں، اور ان کو قطعاً اس چیز کا کوئی حق نہیں ہے کہ یہ اس طریقے سے اداروں میں جائیں اور جا کے اس طرح لمٹ کراس کریں. جہاں غلط کام ہو رہا ہے وہاں ریکارڈ کریں، ثبوت اکٹھے کریں، آپ ٹیلی ویژن پہ اپنا پروگرام کریں، اور جو گورنمنٹ ہے پھر اس کو کہیں کہ جی ان کے خلاف ایکشن لیں. یہ آپ خود ہی ایکشن لینا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ میں اور وہ موب جو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل کرنا شروع کر دیتا ہے،
یہ سیالکوٹ کا واقعہ ہوا ہے، یہ ابھی ایک اور جو نا واقعہ ہو گیا ہے جو کہ ذہنی مریض کو لوگوں نے جو مار دیا ہے، پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ پھر آپ تو اور یہ سمجھے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سینس آف پرپورشن آپ کی جو نا بالکل کام نہیں کر رہی۔ جناب آپ بھی کچھ غور کریں اور جو آپ کر رہے ہیں اس کی حد مقرر کریں۔ آپ اس حد تک نہ پہنچیں کہ آپ کے لیے بھی خطرہ ہو اور جو غیر قانونی کام جو ہے نا وہ آپ کرنا شروع کر دیں۔ آپ غیر قانونی کام کر کے کہیں کہ جی ہم اچھا کام کر رہے ہیں، تو جو آپ نے اچھا کام کیا ہوتا ہے اس پہ بھی آپ مٹی ڈال دیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ جائے گی جو میں سینس آف پرپورشن کی بات کر رہا ہوں، کہ آپ اپنا دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کریں۔ اور میں گورنمنٹ سے بھی درخواست کروں گا کہ یہ صحافیوں کا، اب آپ دیکھیں نا یہ صحافی ہیں جو کہ کس طریقے سے خواتین کی کردار کشی جو ہے نا وہ مین سٹریم میڈیا پہ بھی ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ٹائم ہے کہ ان کو بھی لگام ڈالی جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر میں کہوں گا کہ جو اقرار الحسن اور اس کی ٹیم کے ساتھ ہوا وہ بہت زیادتی ہے، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ اور آئی وی کے میں ڈی جی سے کو بلکہ سجیسٹ کروں گا کہ ان کو پبلک کو اپنے اعتماد میں لینا چاہیے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ادارہ ہے، کتنا اہم کام جو ہے پاکستان کے لیے کر رہا ہے، اور اگر اس کے چند لوگوں نے ایسی حرکت کر دی ہے تو اس سے ادارے کو بدنام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ یاد رکھیں کہ رٹ آف دا گورنمنٹ اور نظام عدل مضبوط ہونا ہر ادارے کو، خواہ وہ سرکاری ہو یا نجی ہو، بہت ان کے لیے بہت ضروری ہے، اور پھر الٹیمیٹلی یہ عوام کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ عوام کو یہ جو سارا کچھ میں نے بتایا ہے، یہ عوام کے حقوق کو یقینی بنانے کے لیے یہ سارا کچھ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت دعائیں۔